الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن ورمضان يشفعان يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور سزاوار، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، کون و مکان کو بنایا، ساری مخلوقات کو بنایا اور ان کے لیے ہر قسم کا بندوبست فرمایا۔ درود و سلام ہو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت اقدس مقدس پر، اور خصوصاً اس جماعت کے سرخیل و سرتاج امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر، کہ جن کی بعثت کے سبب ہمیں صراط مستقیم کی سیدھی راہ نصیب ہوئی، نیکی اور بدی کو پرکھنے کا معیار ملا، جنت میں جانے کا راستہ ملا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ ملا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جتنی مخلوقات بنائیں ان میں مخلوق انسانی کو عزت، فوقیت اور شرف سے نوازا، اور پھر ساتھوں ساتھ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی فلاح و بہبودی کے لیے دو عظیم قسم کے اصول اور ضابطے بنائے، کہ جن کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی رہنمائی ہو اور جن کو اپنا کر اس وراثت ابدی کی طرف واپس چلے جائیں۔ وہ وراثت جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں فرمایا، تلک الجنۃ التی اورثتموہا، یہ وہ جنت ہے جس کا میں نے تم کو وارث بنایا ہے۔ لیکن اللہ کی کاریگری کہ اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس جنت کو پانے کے اصول اور ضابطے بنائے، اور وہ ضابطے اور اصول بھی اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے عطا کیے۔ چنانچہ ایک اصول اور ضابطہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے انبیاء اور رسل کو منتخب کیا کہ میری مخلوق کو میرے فرامین، میرے اصول اور ضابطے بتائیں، جن کے مطابق چل کر وہ اچھائیاں کریں تو جنت میں چلے جائیں، اور اگر ان اصول اور ضابطوں کو نہ اپنائیں تو پھر ناکامی ان کا مقدر بن جائے۔ اور دوسرا اصول اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ایک نظام، ایک ضابطہ حیات دیا کتابوں کی شکل میں، مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں اور مختلف مکانوں میں مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں دی ہیں۔ کبھی اللہ رب العالمین نے چھوٹی چھوٹی تختیوں کی شکل میں وہ چیزیں بھیجی، کبھی صحف کی شکل میں، اور پھر آخر
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کتابی شکل میں منظم طور پر ایک دستور حیات دیا، ایک نظام حیات دیا، اور اس کی آخری کڑی ان دونوں اصول اور ضابطوں کی آخری منزل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس ٹھہری، اور دوسرے اصول اور ضابطے کی آخری کڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن کریم۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے آ جانے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فضل اور اس کی توفیق سے جس کو یہ نصیب ہو گئی، اب اس کی ساری خواہشات، ساری تمنائیں، سارا نظام جو اس کے ذہن اور فکر کا بن سکتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ کوئی اپنا نظام قرآن کے مقابلے میں، وہ اپنا کوئی لاہ عمل اور آئیڈیل محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد نہیں بنا سکتا۔ اگر خدا نخواستہ اس نے اپنی زندگی کے دونوں ادوار میں، انسانی زندگی جن دو اصولوں کے مطابق، جن دو چیزوں کے مطابق انسان لے کر چل رہا ہے، اس کی زندگی گزارنے کے اندر وہ معاملات کی دنیا میں چلتا ہے، اور وہ اپنی اخروی زندگی بنانے کے لیے عبادات کے تعلق سے بھی چلتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس کی زندگی معاملات کے تئیں یا عبادات کے تئیں ذرہ برابر بھی اگر کہیں رب کے قرآن کے آ جانے کے بعد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول بن کر آ جانے کے بعد اس کے عبادات میں، اس کے معاملات میں اگر ذرا برابر بھی کوئی اور چیز داخل ہوئی، سمجھو اس کی دینی، دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی زندہ مثال بارہا مرتبہ آپ نے سنی ہوگی۔ ہم آج جب عبادات کا معاملہ آتا ہے، ہماری فرائض نمازیں ہوں، ہمارے ارکان اسلام کی عبادات ہوں، تو اس وقت ہمیں کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، لیکن میرے بھائیو، ہر وہ انسان جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہے، اس کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس طریقے سے ہم اس دنیا کے اندر اپنی دنیا چلانے کے لیے، اپنے دنیا کے کام کاج چلانے کے لیے ہر چیز کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم وہ عبادتیں کر رہے ہیں، ہم جو محل تعمیر کر رہے ہیں، وہ نامہ اعمال جو تیار کر رہے ہیں، اس نامہ اعمال کو بھی ہمیں پرکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یوں ہی کسی نے کہہ دیا اور ہم نے عمل کر دیا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ جس طرح ہر کسی کی دنیا کی لائن کے اندر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اس وقت تک جب تک ہمیں اپنا کوئی کام کرنے کے لیے پوری طریقے سے اطمینان نہ ہو جائے، سیٹسفیکشن نہ مل جائے کہ ہم مطمئن نہیں یہ کام ایسے کرنا ہے، تب کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو پھر ہم نے اس دین کو کیوں ایسا چھوڑا ہوا ہے؟ چلتے پھرتے راستے میں ہمیں مسئلہ بتا دیا، ہم نے وہ کر گزرے، حالانکہ یہ دین دلیل مانگتا ہے، یہ دین تحقیق مانگتا ہے، یہ دین وضاحت مانگتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی دلیل، اس کا پروف، اس کی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ ہاں میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، اس کا ثبوت اور پروف میرے پاس یہ ہے۔ اور اگر ہم نے ایسے ہی کوئی بھی چیز جو چلی آ رہی تھی کسی نے بتا دی، ہم کرتے چلے گئے اور آخر میں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیز تو وہ نہ تھی جو رب کے قرآن میں تھی، یہ چیز جو ہم نے کی یہ وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ نے کی ہوئی ہے یا بتائی ہوئی ہے۔ ہم ہر قسم کا سمجھوتا کر جاتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن یہ دین سمجھوتا نہیں چاہتا ہے، یہ ایک فکر ہے، اور ہم نے کس لیے چھوڑا ہوا ہے؟ ہم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے
ہم نے اس دنیا کو اپنا مقصد سمجھ لیا ہے، اس دنیا کو اپنا مقصد سمجھ لیا ہے اور دین کو اپنی ضرورت سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ دین ہمارا مقصد ہے، دنیا ہماری زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس چیز کو بدل کر اور ہم نے اس دنیا کو اپنا مقصد بنایا اور اس کے لیے ہر قسم کی تحقیق کرتے ہیں، لیکن دین جو ہمارا مقصد تھا اس کو ضرورت میں ڈال کر ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کے چند اوراق ہاتھ میں لیے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا نا کہ محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد اور رب کا قرآن آ جانے کے بعد اب کوئی نئی چیز چاہیے، نہیں چل سکتی کوئی چیز۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اوراق پڑھ رہے تھے، صحابہ نے اس منظر کو دیکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار پر جب نظر پڑی تو آپ کے چہرے کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ آپ کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو عمر کی یہ ادا ناگوار گزر رہی ہے کہ میں محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ سامنے بیٹھا ہوں، اور ساری کتابوں کے بعد آخری کتاب قرآن کی شکل میں آ چکی ہے، جس قرآن کے بارے میں محمد رسول اللہ کر بھیجی ہوئی وحی کے اندر رب یہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ ھو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو کہیے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آ چکا ہے، تمہیں زندگی بنانے کے اصول اور ضابطہ سکھانے والا آ چکا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ ہر قسم کی شرک اور بدعت کی ہر وہ چیز جو رب سے دور کرنے والی ہے، ہر وہ چیز جو محمد رسول اللہ سے دور کرنے والی ہے، وشفاء لما فی الصدور، جو یہ سینوں میں ہے ساری کی صفائی کے لیے قرآن آیا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت نامہ ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنائیے، کہیے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، ھو خیر مما یجمعون، یہ سب سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن کے مقابلے میں ہماری عبادات ہوں، معاملات ہوں، رب کا قرآن اور رب کا قرآن کہہ رہا ہوا خیر مما یجمعون، ہم کیوں کہیں کسی اور چیز کو؟ ہمارے پاس کیوں اور کوئی چیز آئے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدا کو جب دیکھا تو صحابہ کرام نے، ساتھیوں نے کہا کہ عمر دیکھتے نہیں، محمد رسول اللہ کے چہرہ پر انوار پر تو نظر ڈالو۔ اور اس وقت یہ اصول اور ضابطہ انسان کی عبادات کے اندر میرے بھائیوں ہونا چاہیے، وہ آپ کی نمازیں ہوں، آپ کے روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عبادات ہو، معاملات ہوں، یہ اصول جو محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے اس وقت نکلا تھا، میرے بھائیوں آج کیوں نہیں ہمارے دماغ میں آتا ہے؟ جب یہ کیفیت دیکھی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اللہ کے نبی نے، فرمایا عمر آج آپ اوراق پر، یہ تورات کے اوراق کی تلاوت کر رہے ہو، یہ اوراق ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ اتری کس پر ہے؟ یہ موسیٰ پر اتری ہے۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج کیوں نہیں ہمیں نظر آتا یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج کیوں ہم جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارے سامنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے، آج کیوں ہماری نظریں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں؟ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے عمر ابن خطاب کو بٹھا کر یہ فرمایا تھا کہ عمر لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، میری اتباع کے علاوہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ جلیل القدر پیغمبر ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، شان والے نبی ہیں، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا آخر میں؟ لما وسعہ الا اتباعی، کہ آج موسیٰ کی اترنے والی کتاب موسیٰ پر تورات کی تلاوت کر رہے ہو، اگر موسیٰ ہوتے وہ بھی تلاوت نہ کر سکتے، موسیٰ ہوتے تو وہ بھی آج محمد رسول اللہ کے مقتدی ہوتے، متبع ہوتے۔
تو میرے بھائیوں، جب ہمارا یہ قرآن ہے ہمارے پاس، ہمارا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے حدیث بیان کی جائیں، تو اس وقت ہمارے سامنے کیوں ہم فلاں اور فلاں سوچنے لگ جاتے ہیں؟ کیوں ہماری عبادات کے اندر، کیوں ہمارے معاملات کے اندر اگر اور مگر آ جاتا ہے، فلاں اور فلاں بھی آ جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کے بعد اب کوئی چیز نہیں، اور محمد رسول اللہ کے بعد کوئی شخص نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ محمد رسول اللہ کی ذات سے بڑا کوئی ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ اصول اور ضابطہ ہوگا تب ہماری عبادتیں ہوں گی، تب ہماری باتیں کامیابی کی ضمانت والی باتیں ہوں گی۔ ورنہ ہمارے روزے ہوں، ہمارا رمضان ہو، ہمارا قرآن ہو، ہماری جتنی بھی تلاوتیں ہیں میرے بھائیوں، ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، سارا نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق ہوگا تب کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اگر ذرا برابر بھی اس میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں ہمیں خود یہ لگے کہ یہ ہم جب قرآن میں تلاش کرنے جائیں، محمد رسول اللہ کے فرمان میں تلاش کرنے جائیں، تو ہمیں وہاں نظر نہ آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب عبادات کی باری آتی تھی، معاملات کی باری آتی تھی، بے شمار واقعات ہیں میرے بھائیوں صحابہ کرام کے کہ آپس میں بحث و مباحثے ہو جاتے تھے۔ یہ دین یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے میرے بھائیوں، ایک ایک بات پر صحابہ کرام نے ریسرچ کی ہے۔ کسی ایک نے بات کوئی کہہ دی، جب تک اس کا ثبوت اور پروف سارے صحابہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچ نہیں جاتا تھا، شش و پنج میں رہتے تھے۔ ہم نے راستے میں چلتے ہوئے کوئی سن لی، ہمیں بغل میں دبائی ہوئی کوئی کتاب مل گئی، مسجد میں رکھی ہوئی کوئی کتاب مل گئی، کھولی، مسئلہ ملا، ہم نے کر گزرے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا اس کتاب کے بارے میں کہ ذرا لاؤں۔ عجیب ستم ہے، ہم اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو جو ہماری لکھی ہوئی کتابوں کی شکل میں ہے، اس کو قرآن پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہمیں پہلے تو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، اور جب توفیق ہوتی ہے پھر بھی ہمارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ نہیں یہ فرمایا ہے جی، بس گاڑی نکل جاتی۔ میرے بھائیوں نہیں، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں، انسان راتوں رات جا کر عبادتیں کرتا ہے، اور وہ عبادتیں اس لیے کر رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے۔ رمضان آیا ہے ہمارا، راتوں کو اللہ کے بندے جاگیں گے۔ اسلاف کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ رمضان آتا تھا، اس میں خوب عبادتیں کرتے تھے، اور 6 مہینے وہ دعائیں کرتے تھے اللہ رمضان کو قبول کر لے، اور پھر دعائیں کرتے تھے یا اللہ رمضان نصیب ہو جائے۔ تو اس رمضان میں بھی اللہ کے بندے عبادتیں کریں گے میرے بھائیوں، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ رب العالمین رب کے قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہماری عبادتیں ہو جائیں، اور ہماری عبادتیں وہ ہوں جو رب کے قرآن میں بھی ہوں، محمد رسول اللہ کے فرمان میں بھی ہوں۔ عبادت انسان کرتا ہے، اور عبادتیں کرنے کے بعد انسان کوشش اس کی یہ ہوتی ہے، چاہت اس کی یہ ہے کہ یہ وہ عبادتیں کر رہا ہوں جو عبادتیں مجھے کامیاب کر دیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں اگر وہ عبادتیں اس کو کامیاب نہ کریں تو پھر اس کی وہ رات کا جاگنا، وہ قیام اللیل، وہ ساری عبادتیں، وہ روزہ رکھنا جو روزہ اس طریقے کے مطابق نہ رکھا گیا ہو جو رب کا قرآن سکھائے، محمد رسول اللہ کا فرمان سکھائے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بڑی تمنائیں لے کر انسان پہنچے گا کہ میں نے بڑی عبادتیں کی ہوئی ہیں، اور عبادتیں کرنے کے بعد جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا اس میں رب العالمین اس کو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ کیوں اڑایا جائے گا؟ وہ تو سوچ رہا ہے، ہمیں یہ فکر یہاں کرنی ہے میرے بھائیوں کہ وہ تو سوچ رہا ہے کہ میں نے بڑی باتیں کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے رجسٹر بھرے ہوں میں نے، لیکن جب وہاں کھلے تو رب کہہ رہا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کے نامہ اعمال کو دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ کیوں اڑا دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، بھرا ہوا ہے میرے بھائیوں، لیکن بھرا ہوا کس چیز سے؟ اپنے طریقے سے، اپنے طریقے سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایک ایک چیز کو جب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق پرکھا جائے گا تب جا کر کامیاب ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، کل قیامت کے دن میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کی ضمیر کے اندر 2 چیزیں داخل ہو جائیں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک ڈر
اور ایک لحاظ، ایک ڈر اور ایک لحاظ۔ ڈر یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جب وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَخَافُونِی، مجھ سے ڈرو ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو مجھ سے ڈرو۔ اگر اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گا وہ، کائنات میں کسی سے نہیں وہ ڈرے گا، اور وہ کھل کر رب کے قرآن کو بیان کرے گا، محمد رسول اللہ کے فرمان کو بیان کرے گا۔ اور دوسرا لحاظ، ہم لحاظ کرتے ہیں نا، ہمیں بڑے بڑے لحاظ ہوتے ہیں سماج معاشرے کے اندر، دنیاوی کام کاج کے اندر بڑے بڑے لحاظ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، آؤ یہ لحاظ ہم دین کے اندر بھی داخل کریں۔ وہ کس انداز سے؟ ہمیں یہ لحاظ، جس طرح ہم سماج میں سوچتے ہیں کہ فلانا بڑا ہے، اس کے بارے میں اگر ہم نے کچھ کہہ دیا، کل کسی موڑ پر، کسی سڑک پر، کسی راستے میں جب سامنا ہو جائے گا، کیا منہ دکھلاؤں گا، تو وہی ہے جو میرے بارے میں ایسے ایسے کہتا تھا۔ تو اس لحاظ کی وجہ سے انسان اپنے پر کنٹرول رکھتا ہے اس دنیا کے اندر۔ لیکن میرے بھائیوں، آؤ اس دین کے اندر بھی ایک لحاظ پالیں کہ ایک دن آئے گا محمد رسول اللہ کے دربار میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ وہاں محمد رسول اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے کہ تم وہی ہو جس کو میں قرآن دے کر آیا تھا، میں اپنا سچا فرمان، اپنا نمونہ اور اسوہ دے کر آیا تھا، اور اس کو چھوڑ کر یہ اتنا سارا پٹارا اس کے باہر سے بنا کر لے کر آ گیا۔ یہ لحاظ چاہیے میرے بھائیوں، لحاظ صرف کائنات کے اندر محمد رسول اللہ کا، ڈر صرف رب العالمین کی ذات کا، انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ لحاظ کا مقام آئے گا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حوض کوثر لگا ہوگا، وہاں سارے حاضر ہوں گے میرے بھائیوں، اس موڑ پر، اس جگہ پر میرے بھائیوں، جب محمد رسول اللہ کا امتی آ رہا ہوگا، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ زکوٰۃ، وہ حج، وہ قیام اللیل، وہ سارا کچھ لے کر آ رہا ہوگا، لیکن روک دیا جائے گا۔ اور محمد رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ تو میرا امتی ہے، یہ لگ رہا ہے میرا امتی ہے، اس لیے کہ فرمایا تھا میں نشانی سے پہچانوں گا۔ بڑے امتی ہیں، بڑے عاشق ہیں میرے بھائیوں، بڑا کچھ بنایا ہے محمد رسول اللہ کے نام سے، لیکن وہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع ان یطیل غرته فلیفعل، کہ میری امت کل قیامت کے دن آئے گی پچکلیان گھوڑے کی طرح، کس وجہ سے کہ وضو کی اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ فمن استطاع ان یطیل غرته فلیفعل، جس کو چاہیے کہ اس کی چمک دھمک کل قیامت کے دن جب حوض کوثر پر آئے تو بڑی ہوئی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس چمک کو بڑھا لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ پھر وضو کرتے وقت کونے سے تھوڑا سا اور پیچھے بھی دھویا کرتے تھے۔ یہ چمک اور دمک اور یہ نشانی ہے حوض کوثر پر پہچان کی آپ کی میرے بھائیوں۔ لیکن اگر اس میں بھی ہم نے بگاڑ، یہاں پر مسا کریں کہ یہاں کریں، چوتھائی کریں کہ پورا کریں، میرے بھائیوں کہاں سے ہماری وہ غر محجلین آئے گی؟ موزے پر مسا کریں کہ نہ کریں، ہم نے کون سا ایسا مسئلہ میرے بھائیوں چھوڑا ہے جس میں ہم نے اپنی دال نہیں لگائی ہے؟ وضاحت کے ساتھ ہمارا دین موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یترک علیہ الصلاۃ والسلام خیرا لہذه الامہ الا دلها الیہ ولا شرا فیہ شقاؤها الا حذر منہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو اس میں امت کے لیے خیر ہو سکتی تھی، بھلائی ہو سکتی تھی، لا دلھا الیہ، اس کی رہنمائی فرمائی، ولا شرا فیہ شقاؤها، کوئی برائی جس سے یہ انسان بدبختی کی طرف جا سکتا ہے، برائی کی طرف جا سکتا ہے، الا حذرها منہ، مگر اس سے بھی ڈرایا ہے۔ سلمان فارسی کو تانے دیے گئے کہ آپ کا نبی یہ آپ کو بیت الخلاء جانے اور آنے کی دعائیں سکھا رہا ہے، اتنی باتیں بھی بتائیے میرے بھائیوں، پھر کون سی چیز ہے کہ ہمیں ضرورت پڑ گئی نیا وضو بنانے کی، نئی نمازیں بنانے کی، اشرفی نمازیں تو حنفی نمازیں تو دیوبندی، پتہ نہیں کون کون سی نمازیں بھائیوں، وہ محمدی نمازیں کدھر گئیں؟ جو محمدی نماز آپ حوض کوثر پر بچا سکو گے، وہ محمدی روزے کہاں گئے؟ وہ محمدی قیام اللیل کہاں گیا جس کے ذریعے سے آپ بچنا چاہتے ہو؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا ہے۔ مارکیٹ میں گھومو، رب کا قرآن کہیں نہیں نظر آتا، محمد رسول اللہ کا سچا فرمان کہیں نہیں نظر آتا، لیکن ہر گھر میں ہر ایک الگ سے چیز نظر آ جاتی ہے، اور نئی نئی چیزیں میرے بھائیوں۔ وہاں پر جب پہنچ رہا ہوگا یہ امتی، وہاں لحاظ کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ کس طرح چھپاؤ گے منہ وہاں پر، کس طرح اس گلی سے بھاگنے کی کوشش کرو گے، کس طرح محمد رسول اللہ سے بچو گے؟ رب العالمین وہی اعمال کرنے کی توفیق دے، کم ہوں لیکن ایسے ہوں محمد رسول اللہ کہیں یہ میرا امتی ہے، اس کے نامہ اعمال کامیابی کی ضمانت والے ہیں۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، اعمال کم ہی صحیح، لیکن وہ ہونے کیسے چاہیے کہ جب ان کو تولا جائے،
پرکھا جائے کھڑے نکلیں، کھوٹا کوئی نہ ہو، کم ہو میرے بھائیوں، کوئی ضرورت نہیں آپ ساری رات کھڑے رہیں۔ پتہ نہیں دیکھا آپ جب کتابیں اٹھاتے اپنے فلانے فضائل والی ایک ایک ٹانگ پر ایک ایک رات میں قرآن پڑھا جا رہا۔ میرا نبی فرماتا ہے 3 دن سے پہلے کسی نے قرآن ختم کیا، اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ رات میں ختم ہو گیا، بھائیو وہ بناؤ افسانے، وہ افسانے سناؤ جو دل و دماغ میں آتے ہوں۔ ایک ایک رات میں قرآن ختم ہو جاتا، کون سی بھائی کس اسپیڈ کے تحت پڑھتے ہو، کس طریقے سے پڑھتے ہو میرے بھائیو؟ میرا نبی فرما رہا ہے اس لیے کہ ہم نے ایک اسکیم بنائی ہے کہ مخالفت والی چیز لانی ہی لانی ہے۔ میرا نبی فرمائے کہ قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم کرو، کوئی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ دلوں پر تالے لگے ہیں۔ تالے نہیں تو اور کیا ہے؟ تالے ہی تو ہیں، تبھی تو بغلوں میں اور کچھ گھوم رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہماری عبادات، یہ سیزن جو ہمارا آیا ہے، اس سیزن کے اندر پرکھ ہونی چاہیے، جانچ ہونی چاہیے۔ محمد رسول اللہ کا امتی آئے گا، روزے لے کر آئے گا، قیام اللیل لے کر آئے گا، اس کو بڑا گمان ہوگا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن وہاں جو دربان لگے ہوں گے نا محمد رسول اللہ کے ساتھ، وہ روکنا شروع کر دیں گے۔ اللہ ہمیں بچا لے اس منظر سے، ہمیں کوئی نہ روکے میرے مولا، میرے مولا ہمیں کوئی نہ روکے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو اعمال کامیاب کر جائیں۔ دربان روکیں گے کہ آپ نہیں جا سکتے، اور محمد رسول اللہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ رؤوف الرحیم اور شفیق نبی وہاں پر کہے گا بھائی یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ وہاں بھی وہ نبی تڑپ رہا ہوگا میرے بھائیوں۔ ہمیں کوئی لحاظ نہیں ہے، ہمیں اور یہ شخصی بعد میں آنے والے ناراض نہیں ہونے چاہیے، باقی ہوتے رہے نبی ہوتے رہے میرے بھائیوں، نعوذ باللہ۔ وہ نبی وہاں پر کہیں گے کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے، وہ دربان کہیں گے، وہ روکنے والے کہیں گے کہ انک لا تدری ما حدثک بعدک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آخری وحی اور اقرأ باسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی۔ پورا قرآن جو ہے محمد رسول اللہ رب نے آپ کو دیا تھا کہ میرے بندوں کو اپنی امت کو دے آؤ، اور یہ کتاب ہدایت ہے، یہ آپ کی زندگی دینی دنیاوی سماجی ہر انداز سے بنانے والی چیز ہے، اور آپ نے اس کی عملی تصویر پیش کر دی تھی۔ پوری زندگی آپ کا اس وقت نمونہ ان کے سامنے تھا۔ ما حدثک بعدک، آپ نہیں جانتے جانے کے بعد اس بھرے ہوئے گلاس کو سوچتے تھے کم رہ گیا، کچھ رہ گیا اس کے اندر، اور نئی نئی چیزیں داخل کی ہوئی ہیں۔ احدث بعدک، آپ کے بعد، آپ کے آ جانے کے بعد نئی نئی چیزیں داخل کی اس کے اندر۔ ان کی نمازیں نئی ہو گئی تھی، ان کے روزے نئے ہو گئے تھے، ان کا قیام اللیل نیا ہو گیا تھا، یہ ساری چیزیں نئی ہو گئی تھی۔ تو تب کا کیا کہا جائے گا وہاں پر؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو ہٹا دو میرے پاس سے، دور کر دو میرے پاس سے۔ لمن غیر بعدی، جو نظام بنا کر میں دے کر آیا تھا، جو مشن دین اور دنیا کا، جو سماج کا میں دے کر آیا تھا، اس کے اندر اگر انہوں نے نئی نئی چیزیں داخل کی ہیں، ان کو دور ہٹا دو۔ کہاں گیا میرے بھائیو لحاظ؟ آؤ آج سے ہم ایک تہیہ کریں کہ اگر ہم نے لحاظ پالنا ہے اس دین کے اندر تو صرف محمد رسول اللہ کا، صرف محمد رسول اللہ کا میرے بھائیو۔ اور ڈرنا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے ڈرنا ہے، اسی کے ڈر سے عبادتیں کرنی ہیں، اسی کے ڈر سے زندگی گزارنی ہے، اور لحاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا ہے۔ ہماری عبادات، ہمارے معاملات کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی میرے بھائیو، ہمارے سارے اعمال درست ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لے جاؤ۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر فاروق نے پوچھا کہ ابی ذرا تقوی کی کوئی اچھی سی ڈیفینیشن بتاؤ، تعریف بتاؤ۔ رب نے قرآن میں ھدی للمتقین کہا ہے، متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ رب نے کئی جگہ پر کہا ہے کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ آپ کے جسم پر ریشمی لباس ہو، اور آپ کسی راستے سے گزر رہے ہوں،
اور گزرتے وقت راستے میں آپ کے دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، آپ نے اس راستے کو طے کرنا ہے، اپنے کپڑے کو بچانا ہے ان کانٹوں سے، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ ہے کہ اپنے آپ کو ان راستے سے نکلتے وقت سارے کانٹوں سے بچانا ہے، یہ تقویٰ ہے آپ کا میرے بھائیوں، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزہ تمہیں اس لیے رکھوایا جاتا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس رمضان کے آنے سے پہلے عجیب ایک ستم بنا ہوا ہمارا یہ ہے کہ ہم جب رمضان قریب آتا ہے تو رمضان کے اندر یا جو بھی اس کے لوازمات میں جو چیزیں ہیں پہلے سے جانچ پڑتال کر کے، رمضان شروع ہوگا تو ہمارے بعض اختلافی مسائل کے تعلق سے ہماری بس وہی چھان بین شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں نہیں ہماری یہ چھان بین پہلے ہو جاتی اور ہم ایک سیدھے اور صاف شفاف طریقے سے تیاری کے ساتھ ہم اپنے مشن میں لگ جائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے ما کان یزید ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان کی جو آپ کا غیر رمضان میں جو تہجد کی نماز ہوا کرتی تھی اور رمضان کے اندر جو آپ کا قیام اللیل ہوا کرتا تھا، صلاۃ اللیل ہوا کرتی تھی، علی 11 رکعت، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ ہمارا مشن کھل جائے گا۔ اب ہمارے 3-4 رمضان کے جمعے اسی پر نکل جائیں گے کہ کتنی پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک چیز واضح دلائل کے ساتھ واضح طور پر کہی جا رہی ہے کہ بھئی اتنی نماز پڑھی ہوئی ہے، آپ اتنی پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس صحیح پروف کے ساتھ محمد رسول اللہ کی زبان رسالت سے الفاظ ملتے ہیں آپ کو، تو آپ دوسری جو پڑھ رہے ہیں 20 تک پڑھیے۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایک آدمی اگر اس کو رب نے توفیق دی ہے، وہ 40 پڑھتا ہے، وہ 40 پڑھتا ہے، وہ 30 پڑھتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، وہ 20 پڑھتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ 30 پڑھتا ہے، وہ 40 پڑھتا ہے، 23 پڑھتا ہے، 28 پڑھتا ہے، 36 پڑھتا ہے، یہ اقوال ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا اعتراض صرف اتنا ہے، وہ لحاظ جس کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارا اعتراض صرف اتنا ہے کہ اگر آپ سنت سمجھ کر یہ پڑھ رہے، ہمارا اعتراض ہے۔ نوافل جتنے مرضی پڑھیے، 2 کر کے دن میں پڑھیے، رات میں پڑھیے، جتنے مرضی پڑھیے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے، پھر نہیں۔ پھر جب تک یہ محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے صحیح اتھنٹیکیٹ حدیث کے ذریعے سے واضح نہ ہو جائے، تب تک میرے بھائیوں ہمارا اعتراض ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس جو محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے، اما عائشہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور محمد رسول اللہ کی رات، وہ ہمیں طریقہ ملا ہے راتوں کا، وہ ملا ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ باقی نوافل آپ جتنے مرضی پڑھیے، لیکن اگر آپ سنت سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو میرے بھائیوں یہ ظلم ہوگا سنت رسول کے ساتھ، یہ زیادتی ہوگی محمد رسول اللہ کے اسوے کے ساتھ۔ آپ نماز، کوئی کہے گا نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جو محمد رسول اللہ کی مخالفت کر کے اور اس کو سنت کا نام دے کر آپ پڑھ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی مخالفت ہے، یہ اتباع رسول کی مخالفت ہے۔ یہ تقلید ہو سکتی ہے، جو ہم نے ایک پٹارا بنایا ہوا الگ سے، وہ ہو سکتی ہے، نہ یہ اطاعت ہو سکتی ہے محمد رسول اللہ کی، اور نہ یہ اتباع ہو سکتی ہے محمد رسول اللہ کی۔ اطاعت رب کا قرآن سکھائے گا، محمد رسول اللہ کا سچا فرمان سکھائے گا، اور اتباع صرف محمد رسول اللہ کی اتباع ہے، صرف محمد رسول اللہ کا کیا ہوا کام سکھائے گا۔ نہ ہماری کوئی دلیل اس کے اندر چل سکتی ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی رائے ڈال سکتے ہیں، کچھ نہیں۔ ایسی عبادات، ایسے معاملات، ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں جہاں انسان کا ضمیر، انسان کا دماغ کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، لیکن نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ میرے محمد رسول اللہ نے ایسے کیا ہے اور ایسے ہی فرمایا ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الحف اولا من اعلاہ۔ یہ جو ہم نے رائے ڈالی ہے نا، رائیتین ایک پورا فرقہ نکل آیا، اگر ایسا ہو جائے تو ویسے پھر کیا ہوگا؟ اگر ویسا ہو جائے تو کیوں ہو جاؤ میرے بھائیوں؟ یہ اگر اور مگر دین میں تو اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ اس میں کہ یہ قدر اللہ ما شاء فعل، جیسے اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، جیسے اللہ نے چاہا ہو گیا،
ولا فلا تقل لو، یہ اگر اور مگر نہ کہو، فإن لو تفتح عمل شیطان، کہ یہ لو اگر مگر لگانا یہ شیطانی راستے کھول دیتا ہے۔ اور دیکھو، اٹھاؤ کتابیں، ایک مسئلے کو نکالا اور کہاں سے کہاں نکال دیا، رب کے قرآن سے دور، محمد رسول اللہ کے فرمان سے دور۔ اگر ایسا ہو جائے تو ویسا ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا، اگر اس کے مطابق زندگی نہیں ہے تو ناکامی ہی ناکامی ہے میرے بھائی۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے میرے بھائیوں حاصل کرنا ہے۔ ہمارا دین سیکھنے کا حکم دیتا ہے میرے بھائیوں، ہم سنی سنائی پر چل رہے ہیں۔ سنی سنائی بھی ہے لیکن سیکھنے کی چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کو لا الہ الا اللہ قبول کرنے کا کہیں نہیں کہا ہے۔ لا الہ الا اللہ قرآن آپ اٹھائیں گے نا جب، تو قرآن میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، قبول کر لیجئے، نہیں، آپ کو ملے گا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کو پڑھنے کا حکم رب کا قرآن دے رہا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ فَاعْلَمْ، یہ علم حاصل کرو، یہ سیکھو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا نا، ہماری وہ حالت ہے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس طریقہ کا لا الہ الا اللہ پڑھتے اور پرکھتے دیکھا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارا عقیدہ ویسا ہی چلے گا۔ نہیں میرے بھائیو، جب اللہ نے آپ کو ہوش حواس دیا ہے، آپ سے قرآن مخاطب ہے نا، آپ کے آباء و اجداد سے نہیں مخاطب ہے، آپ سے سامنے مخاطب ہے، اور کہہ رہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے انسان جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اب اس اقرار کے بعد تو نے قرآن کھولا ہے، یہ قرآن کھولا ہے تو نے، تو اس میں تجھے سورہ آل عمران کے اندر مل رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ جان لا الہ الا اللہ کیا ہے، تب پتہ چلے گا نا عقیدہ کیا ہے، تب پتہ چلے گا نا شرک کیا ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر کیا ہے، کوئی کیا پتہ چلے گا اس کو کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، کیا پتہ چلے گا اس کو کہ بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے، سارا کچھ گڑمٹ، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ہاں جی ایسا کر لیا جائے یہ بھی ٹھیک ہے، ویسا کر لیا جائے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، چاروں برحق۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ رب کا قرآن وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، رب نے ایک راستہ دیا ہے عبادات کے لیے، رب نے ایک راستہ دیا ہے معاملات کے لیے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کا حکم دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اور دوسرے راستے جتنے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اسی آیت کی تشریح میں ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں بائیں فرمایا ہذہ سبل اللہ، یہ سیدھا راستہ اللہ تک لے جائے گا تمہیں، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ سبل الشیطان ہیں، یہ شیطانی راستے ہیں، جو ادھر نکلے گا وہ بھٹک جائے گا۔ اور میرے بھائیو، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے محمد رسول اللہ کے صحیح فرمان کو چھوڑ دیا، ہماری عبادات، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سب کچھ آئے گا تو اس میں ہمیں یہ دوسرے راستے نظر آنے لگ جاتے ہیں، دوسری کتابیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، نظر نہیں آتا تو رب کا قرآن نہیں نظر آتا، اس لیے نہیں نظر آتا کہ رب نے فرمایا نا ام علی قلوب اقفالھا، کہ تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ ہمیں دوسری ساری چیزیں نظر آتی ہیں، سب کچھ کھلا نظر آتا ہے، لیکن اس قرآن کے تعلق سے، اور میرے بھائیوں یقین مانیے، دنیا کی آج تحقیق بتاتی ہے، انفرادی اور اجتماعی ریسرچ بتاتی ہے، جس نے صدق دل کے ساتھ یہ تہیہ کیا کہ میں نے رب کے قرآن کو کھولنا ہے، رب نے اس کو ہدایت دے دی۔ اور رب فرماتا ہے نا، رب تو، میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، میں نے کہا رب نے اپنے بندوں کو اس وراثت میں لے جانے کے لیے کچھ بہانے سے بنائے ہیں، کچھ ہیلے سے بنائے ہیں۔ بتاؤں کیا ہے ہیلا؟ پہلے تو یہ بتا دو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو میرے راستے میں میرے لیے، مجھے پانے کے لیے، میری توحید حاصل کرنے کے لیے، شرک سے نکلنے کے لیے، میرے نبی کی سنت پر آنے کے لیے، بدعت سے نکلنے کے لیے، والذین جاہدوا فینا، ہمارے لیے جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو کوششیں کرتے ہیں، جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں راستے کی، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا نا
یہ بہانے رب العالمین کے کیا ہیں؟ یہ رمضان ہمیں بخشنے کے لیے دیا ہوا ہے، مانجنے کے لیے دیا ہے اپنے آپ کو۔ 11 مہینوں میں جو کچھ ہو جاتا ہے نا، اس کو صاف کرنے کے لیے، مانجنے کے لیے دیا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایک رات ایسی دے دی۔ دیکھیے میں نے جو عرض کیا نا کہ رب العالمین نے ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ بندہ کم سے کم تلک الجنۃ التی اورثتموہا، جس کو چھوڑ آیا واپس آ جائے۔ کیسے؟ صحابہ نے جب دیکھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ صحابہ پر جب یہ قرآن اترا، وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک لفظ کو میرے بھائیوں پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، ویسا بننے کی کوشش کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ ہم 10 آیتیں لیتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، ان میں جو حکم ہوتا تھا اس حکم پر عمل پیرا ہوتے تھے، اس کے بعد اگلی 10 آیتیں لیتے تھے۔ یہ تھا طریقہ۔ ہمارے اوپر سے پورا قرآن گزر جاتا ہے، ہمیں ایک بھی نظر نہیں آتا قرآن کیا کہہ رہا میرے بھائی۔ تو جب یہ آیت آئی فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام ان میں کتنا عرصہ رہے؟ 950 سال تک، 950 سال تک رہے۔ صحابہ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، اور شکوے کے طور پر عبادات کی کمی محسوس کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ قرآن اتارا ہے اللہ کے نبی، اس میں فرمایا کہ نوح نبی کی لوگ جو تھے، نبی نوح نے 950 سال تک ان کو تبلیغ کی ہے، ان میں رہے ہیں، ان کو بلایا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میں کہتا رہا یہ بھاگتے رہے۔ اور میرے بھائیوں آؤ، جس کو سمجھ میں آ جائے رب کا قرآن، جس کو سمجھ میں آ جائے محمد رسول اللہ کا سچا فرمان، کہتے رہیے بلغوا انی ولو آیا۔ اگر ایک آیت بھی سمجھ میں آئی ہے، پہلے اپنی زندگی پر لاگو کیجئے، اور پھر دوسرے تک وہ جو آپ کے پاس قرض ہے اس کو چکا دیجئے، پہنچائیے اس تک کہ یہ اصل حقیقت ہے، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے سامنے آپ کا کوئی یہ نہ کہہ سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کو اگر پتہ چلا تو اس نے مجھے بتایا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ شکوہ کیا کہ ان کی عمریں اتنی بڑی بڑی تھیں تو ان کو اتنا بڑا ثواب ملا ہوگا، تو وہ ہم سے عبادات میں ثواب میں بہت آگے نکل گئے ہوں گے۔ کتنی پیاری بات تھی میرے بھائیوں، آج ہم بھی لگاتے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، کسی نے بتایا رمضان کے مہینے میں کیا کیا ہے میرے بھائیوں، کتنا سادہ اور آسان دین تھا، کتنا نبی نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانیاں بتاؤ، تکلیفیں نہ بتاؤ، مشکل چیزیں نہ بتاؤ، اور بشارت والی چیزیں، خوشخبری دینے والی چیزیں یہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے، ولا تنفروا، نفرت پھیلانے والی، ڈرانے والی چیزیں نہ بتاؤ۔ ہم بتاتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں پتہ نہیں سورہ فاتحہ کو اتنی مرتبہ پڑھنا، اور ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنا، اور سورہ کوثر پڑھنا، تو آپ کی اگر 700 سال کی پتہ نہیں جھوٹ نہ لگ جائے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ بھئی کیسے؟ کیا ہے میرے بھائی، دین کو کتنا مشکل بنا، وہ بیچارہ جو فرض ادا کرنا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو میرے بھائیو آؤ ان لوگوں کو آسانی کی طرف لانے کی کوشش کرو، آسان چیزیں بتاؤ، وہ چیزیں بتاؤ جو آسان ہیں، جو ان کو دل کو بہانے والی چیزیں ہیں، جو قریب کرنے والی چیزیں ہیں، اور ان میں ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہم لاکھ اس کو لیپا پوتی کر لے جائیں، رب کے قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، محمد رسول اللہ کے سچے فرمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ رب کے قرآن کو پڑھو گے، رب کا خوف اور ڈر دل میں پیدا ہوگا۔ محمد رسول اللہ کے سچے فرمان کو پڑھو گے، عمل کرو گے، محمد رسول اللہ کا لحاظ دل میں پیدا ہوگا میرے بھائیوں۔ لہٰذا ہماری عبادتیں اس انداز سے ہونی چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یہ شکوہ اور شکایت محمد رسول اللہ کے دربار میں پہنچا، رب کو بھی یہ شکوہ بڑا پسند آیا، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہوا ہے، اور وہ لیلۃ القدر کتنی بڑی ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑی ہے۔ تو وہ 84 سال کچھ مہینے میرے بھائیوں بن جاتے ہیں، ایک رات جس کو نصیب ہو جائے گی۔ رب العالمین نے معمولی سا ایک دل میں ایک ہوک اٹھی تھی، ایک شکوہ اٹھا تھا، رب العالمین نے اس کا بدلہ فوراً دے دیا۔ تو میرے بھائیوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے
جو عمل ہو کم ہو لیکن وہ ہو جو رب کے قرآن میں بھی مل جائے، محمد رسول اللہ کے سچے فرمان میں بھی مل جائے۔ روزہ وہ ہو جو محمد رسول اللہ کا بتایا ہو، قیام اللیل وہ ہو جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، تلاوت اور ذکر و اذکار وہ ہوں جو محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان سے ہٹ کر ہوئے تو سحقن سحقن لمن غیر آبادی، پھر دور ہٹا دیے جاؤ گے۔ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین احکم الحاکمین اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں جس طرح ہم سارے کام کرتے اس طرح دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم قرآن سے دور ہوئے تو قرآن پر لوگوں نے آوازیں اٹھائی، ہم محمد رسول اللہ کی محبت سے نکل کر عاشق بنے۔ محبت ہے، عشق وشق کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، محبت رسول ہے، عشق رسول کہیں نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ آؤ ہم محبت رسول کریں، محبت رسول کریں گے تو یہ آج کے سماج کے دور میں جو میڈیا کے اندر باتیں پھیلی ہوئی ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ سے زیادہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کریں سنت رسول کے مطابق، زیادہ سے زیادہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں تاکہ ہمارے پاس جو مقابلے کی چیز موجود ہے وہ درود سب سے زیادہ پڑھیے۔ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں محمد رسول اللہ کے خلاف، جو آوازیں اٹھ رہی ہیں رب کے قرآن کے خلاف، خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس کی چیزیں ہیں وہ خود حفاظت کرے گا میرے بھائیوں۔ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں۔ رب العالمین پریشانیاں دور فرما، رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما، اسلام والوں کا بول بالا فرما۔ رب العالمین اسلام کے نام پر جہاں کہیں پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین جب تک جئیں دین اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الروح۔